ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وكان قد أدركه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم أنه أحبه. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس بھائی کو بتا دے کہ مجھے تم سے محبت ہے. اللہ جل جلالہ نے ایمان ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس کی وجہ سے مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. دو آدمیوں کے درمیان اگر محبت ہے تو یہ محبت بھی اللہ جل جلالہ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے. اور بات وہی ہے جو بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ ذرا سا زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان دنیا میں بہت سے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے اور دوسرے لوگوں سے، لیکن اگر وہ محبت اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے ہو تو وہ جائز ہے لیکن مٹی ہے، اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں. دنیا میں کچھ فائدہ مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. لیکن اسی محبت کو انسان اللہ کے لیے بنا لے کہ میں یہ محبت جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بیوی بچوں سے محبت کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی اللہ جل جلالہ نے ان کے مجھ پر حق عائد فرمائے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان سے محبت کروں. اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے محبت فرمائی تو میں آپ کی اتباع میں یہ محبت کر رہا ہوں. تو جب یہ نیت انسان کرے گا تو وہ حب فی اللہ میں داخل ہوگا. وہی محبت جو پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن پہلے کر رہا تھا کسی اور مقصد سے، اپنے ذاتی منافع کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، لیکن اب کرنے لگا اللہ کے لیے. تو وہی محبت انسان کے لیے ایک عظیم سرمایہ آخرت کا بن گئی. اور حدیث میں فرمایا کہ میدان حشر کے اندر، میدان حشر میں جب سخت گرمی کا عالم ہوگا اور سورج کی گرمی انتہائی قریب آ جائے گی اور لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، سخت تکلیف میں ہوں گے، اس وقت میں فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، عرش رحمان کے سائے میں رہیں گے. اور اس عرش رحمان کے سائے میں رہنے کے نتیجے میں وہ گرمی کی شدت کی تکلیف ان کو نہیں پہنچے. ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی، ایک ذکر فرمایا کہ المتحابان فیہ، المتحابان فی اللہ، کہ جو 2 آدمی جن کو آپس میں محبت ہو اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر محبت ہو، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا درجہ عطا فرمائیں گے کہ ساری مخلوق گرمی میں بل بلا رہی ہے، پسینے میں غرق ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان 2 آدمیوں کو جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں.
تو اللہ کی وجہ سے محبت کرنا ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کا کوئی اطاعت گزار بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہے اور متقی پرہیزگار آدمی ہے، اس واسطے محبت ہے۔ یہ تو بالکل واضح طور پر اسی لیے ہے کہ اللہ کی خاطر ہے، ورنہ اس سے کوئی آپ کو دنیاوی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی پیسے آپ کو نہیں دیتا، کوئی راحت آپ کو نہیں پہنچاتا، کوئی خدمت آپ کی نہیں کرتا، لیکن صرف اس وجہ سے محبت ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو یہ محبت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ محبت اس عرش کے سائے میں بھی، اس میدان حشر کے سختیوں میں بھی کام دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ انشاءاللہ نصیب ہوگا اس کی وجہ سے۔ اور دوسری بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عطا فرمائی کہ قیامت کے دن المرء مع من احب، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا حشر و نشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے جن سے وہ محبت کرتا تھا۔ تو اگر محبت کرتے ہو صلحاء سے، متقی لوگوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، تو انشاءاللہ حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حدیث میں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی میں اتنی خوشی کسی بات پر نہیں ہوئی تھی جتنی اس حدیث کو سن کر ہوئی، اس واسطے کہ اس میں بشارت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے صحیح معنی میں، تو انشاءاللہ حشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، آپ کے طفیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس واسطے ایک تو اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے محبت ہے اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کے علم دین کی وجہ سے، اس کے اطاعت گزار ہونے کی وجہ سے، تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور یاد رکھو یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، لیکن میں محبت کرتا ہوں صالح لوگوں سے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی برکت سے مجھے صالح بنا دے۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھو اور ان سے عداوت اور بیر اور ان سے عناد رکھنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اگر کسی کی اتباع نہیں کر پا رہے پوری طرح، تب بھی کم از کم اتنا تو رکھو کہ دل میں اس کی محبت ہو، اور یہ محبت کسی نہ کسی دن انشاءاللہ تمہیں کنارے لگا دے گی، کسی نہ کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اس محبت سے اپنا دامن نہ چھڑانے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری قسم اللہ کے لیے محبت کرنے کی وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ اصلاً تو آدمی طبعی طور پر محبت کرتا ہے ان سے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، دوست احباب، ان سے انسان کو طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کی کایا پلٹ دے، اس محبت کا زاویہ نگاہ بدل دے، اس محبت کو ایک دوسرا روپ دے دے کہ یہ محبت بھی میں در حقیقت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ محبت جو طبعی تھی پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس محبت کے بھی آثار اور اس کے ثمرات بھی وہی ہوں گے جو حب فی اللہ کے ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے ضرور فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ الحمدللہ میں نے مدتوں سال ہر سال اس بات کی مشق کی ہے۔ کیا مشق کی ہے؟ کہ گھر میں آیا، سامنے بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، اس پر محبت آئی، پیار آیا، دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا لوں اور اس کو پیار کروں، تبھی محبت۔ ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو دل میں خیال آیا کہ اس کو اٹھا لوں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گیا کہ یہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے، اپنی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے،
اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے نہیں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں تصور کیا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت آپ کے جو نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ لڑکتے پڑکتے کسی طرح ممبر پر پہنچ گئے، تو آپ نے ممبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا، اور آپ کی ایک رویہ تھی، وہ کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہیں، گردن پر آ کے سوار ہو گئے، تو آپ ان کو ہٹاتے نہیں تھے اور اسی حالت میں کھڑے ہو گئے، اور جب سجدے میں جانے لگے تو پھر ان کو اتار دیا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ کیونکہ سنت تھی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بچے کو اٹھاؤں گا، تو دوسرے لمحے یہ سوچ کر اب اٹھا لیا۔ اب جو اٹھایا تو یہ کس لیے اٹھایا؟ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اٹھایا، اور سنت کی اتباع کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اب جو یہ محبت کر رہے ہو، گود میں لے رہے ہو، بچے کو پیار کر رہے ہو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے لیے، تو یہ بھی حب فی اللہ ہو گیا، اور جب حب فی اللہ ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی وہی ثمرات اور ثواب مرتب ہوگا جو حب فی اللہ کا ہوتا ہے۔ جیسے نیک آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، ایسے اس میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو جتنے اعزاء اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب سے محبت، لیکن محبت کا زاویہ بدل دو، اس کا طریقہ بدل دو، اس کی وجہ تبدیل کر دو، لیکن یہ ہوتا ہے تھوڑا مشق کرنے سے۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ سال ہر سال مشق کی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے کہ جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں، جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں، کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا۔ تو یہ الحمدللہ فرماتے تھے کہ مدتوں مشق کی ہے، اور اس مشق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ طبیعت ثانیہ بن گئی کہ محبت جس سے بھی ہے اللہ کے لیے ہے، چاہے بیوی سے ہو، چاہے بچوں سے ہو، چاہے بہن بھائیوں سے ہو، چاہے دوست احباب سے ہو، اللہ کے لیے ہے۔ اور بھائی یہ محبت جو ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ بڑی پائیدار محبت ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہوتی ہے، اور وہ محبت جو نفسانی خواہشات کے لیے ہوتی ہے اور جو اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا وہ محبت جو انسان کی طبعی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، وہ اس کا حال تو یہ ہے کہ ذرا سا محبوب کا چہرہ بگڑ گیا تو ساری محبت دری کی دری رہ گئی۔ اگر جس سے محبت کر رہے ہو اس کے ذرا سے رخ میں تبدیلی آ جائے، تم سے وہ ڈھنگ سے بات نہ کرے، تو ساری محبت دری کی دری رہ جائے گی۔ پھر معلوم ہوا کہ صاحب یا تو اتنی محبت تھی یا اچانک نفرت ہو گئی۔ تو یہ پائیدار نہیں، یہ محبت، یہ چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق ہے، جب تک خواہش پوری ہوگی محبت ہے، اور جب خواہش پوری ہونی بند ہو گئی تو محبت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو چاہے دوسرا میرے ساتھ بے رخی برتے یا دوسرا میری محبت کا صحیح جواب نہ دے، تب بھی میں تو کروں گا اس واسطے کہ اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ محبت پائیدار ہے، یہ مٹنے والی نہیں ہے، اور یہ محبت انشاءاللہ جنت تک قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا۔ جو عشق کے اثر ناپائیدار ہو کہ ذرا سا اجل کی پھونک آ گئی تو بس آگ بجھ گئی عشق کی۔ فرمایا اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا۔ تو عشق تو وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور اسی واسطے جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اصل میں محبوب حقیقی تو ایک ہی ہے۔ اس کائنات میں محبت کے لائق تو ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل بنایا ہے اپنے لیے، اپنی تجلی گاہ بنایا کہ اس میں مومن کا جو دل ہے وہ اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ ہے،
کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ کر متمکن ہو. تو اس واسطے محبت تو ایک ہی ہے. جب ایک ہے تو اور جتنوں سے محبت ہو رہی ہے وہ بھی اسی محبت کا عکس اور پرتو ہے اور اسی کی خاطر ہے, اسی کی وجہ سے ہے. تو اس واسطے وہ ساری محبتیں بھی در حقیقت اللہ ہی کی محبت ہے. بیوی سے محبت کرو تو بھی اللہ سے محبت, بچوں سے کرو تو بھی اللہ سے محبت, اور بہن بھائیوں سے اور باپ باپ سے کرو تو بھی اللہ سے محبت. وہ سب نتیجہ بالآخر جا کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں نکلتا ہے. تو جب یہ محبت اللہ کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر ہے, تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمائی کہ جب کسی سے محبت کرو, واقعی محبت کرو, تو اس کو بتلا دو مجھے تم سے محبت ہے. کیوں فرمایا یہ کہ محبت بتلا دو؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی محبت جو ہے وہ تو اظہار کی چیز نہیں ہے, دل سے ہوتی ہے, زبان سے کیا ظاہر کرے دوسرے کے, یہ دکھاوا ہو جائے گا محبت. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا, جتنے اعمال ہیں نیکی کے, کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل دوسروں کے سامنے بتایا کرو کہ میں یہ عمل کرتا ہوں. کوئی نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, تو جا کے بتائے لوگوں کو کہ میں بھائی تہجد پڑھتا ہوں, تو یہ تو کیا ہو گیا؟ دکھاوا ہو گیا, ریاکاری ہو گئی. تو وہ منع ہے. کوئی آدمی روزے رکھتا ہے, کہتے جی میں روزے رکھتا ہوں, دوسرے لوگوں کے سامنے گاتا پھرے. تو اس کسی بھی عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا کرو میں یہ عمل کرتا ہوں. لیکن یہ محبت کے بارے میں فرمایا کہ اگر محبت کرتے ہو تو اظہار کر دو, بتا دو. اللہ, کیوں بتا دو؟ اس واسطے بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی حکمت ہے وہی بہتر جانتے ہیں, لیکن بظاہر وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو بتا دو گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو اس کے نتیجے میں اگر وہ محبت نہ بھی کرتا ہوگا تو تمہارے اس بتانے کے نتیجے میں وہ بھی محبت کرنے لگے گا. آپ تجربہ کرو, ایک آدمی آپ سے اچانک اجنبی آ کے کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگرچہ آپ اس کو نہیں جانتے تھے یا جانتے تھے مگر اس سے کوئی خاص تعلق خاطر نہیں تھا, لیکن ایک شخص نے آ کر آپ سے کہہ دیا بھائی مجھے آپ سے محبت ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ محبت کی نعمت جو تم کو حاصل ہے یہ صرف تمہارے حد تک محدود نہ رہے, جس سے محبت کرتے ہو اس کو بھی تو فائدہ پہنچے. لہذا وہ جب تم کہو گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی, اس کو بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی جو تم کو حاصل ہے. ایک کوئی بات یہ. دوسرا یہ کہ اگر ایک محبت کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا, ایک محبت کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا, تو یہ متحابان فی اللہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے. ابھی تو ایک طرف سے ہے, یک طرفہ محبت ہے, دوسری طرف سے ہے نہیں. تو اس کو فضیلت بے شک حاصل ہے, لیکن وہ جو فضیلت دو آدمیوں کی آئی ہے کہ دونوں آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے, ابھی وہ بات پیدا نہیں ہوئی, اس واسطے کہ دوسری طرف سے محبت کا جواب محبت سے نہیں ملا. تو اب جب تم نے کہہ دیا اس سے اور اس کے دل میں بھی اس کی وجہ سے تمہاری محبت پیدا ہو گئی, تو اب تم دونوں متحابین فی اللہ بن گئے, اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن گئے. انشاءاللہ عرش کے سائے میں تمہاری جگہ ہوگی. تو یہ دوسرا فائدہ بتانے کا. تیسرا فائدہ یہ کہ اگر تم محبت کرتے ہو اور دوسرا محبت نہیں کرتا, تو اگرچہ اللہ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے میں نے عرض کیا وہ جواب کی پابند نہیں ہوتی کہ دوسری طرف سے جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا, لیکن بہرحال انسان ہے, کبھی اگر بہت عرصے تک محبت کرتے رہے اس کی طرف سے کوئی جواب ملا نہیں, تو اس جواب نہ ملنے کے نتیجے میں تم بتقاضائے بشریت ہو سکتا ہے کہ اس محبت سے بھی محروم ہو جاؤ. کیوں؟ اس بات کہ سوچو بھائی جواب تو کوئی ملتا نہیں, تو کہاں تک جا کے اس سے محبت کرے, تو چھوڑ دو محبت کرنا. اس کا نتیجہ ہے کہ تم سے بھی جاتی رہے یہ نعمت. لیکن جب اس کو بتا دیا تو اس کے دل میں بھی انشاءاللہ تمہاری محبت پیدا ہوگی اور اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ جواب ملے گا, اور جب جواب ملے گا تو انشاءاللہ یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ تمہارے دل سے محبت ظاہر ہو جائے گا. اس واسطے فرمایا
کہ جب کسی سے محبت ہو تو بتا دو، لیکن یاد رکھو اس حدیث کے برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اسی وقت حاصل ہوں گے جب یہ بتانا صدق دل سے ہو، سچائی کے ساتھ ہو، اس میں منافقت نہ ہو، لگاوٹ نہ ہو کہ دل تو بھرا ہوا ہے بغض سے اور کہہ رہا ہوں مجھے تم سے محبت، اور دل میں تو نفرت ہے اور زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے تعلق رکھتا ہوں. تو یہ بات نہ ہو، بلکہ واقعی محبت ہو اور سچائی کے ساتھ بتا دو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی برکات تمہیں حاصل ہوں گی، جانبین کو حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہی میں کہہ رہا تھا کہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا وہ ایسا ہے کیمیا جو مٹی کو سونا بنا دینے والا. کون انسان ہے اس روئے زمین پر جس کو کسی نہ کسی سے محبت نہ ہو؟ ہر ایک کو ہے، لیکن ذرا سا اس کا زاویہ نگاہ بدل لو تو انشاءاللہ وہ محبت تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گی، اجر و ثواب کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حب فی اللہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. آگے روایت ہے کہ عن مجاہد قال لقینی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بمنکبی من ورائی قال اما انی احبک قال احبک الذی احببتنی له فقال لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل الرجل فليخبره انه احبه ما اخبرتک. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، قرآن کریم کے مفسر ہیں، احادیث کے راوی ہیں، پتہ نہیں کتنا علم حدیث اور علم تفسیر ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی مجھ سے ملے اور انہوں نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ فرمانے لگے کہ اما انی احبک، ذرا بھائی سنو مجھے تم سے محبت ہے. یہ فرمایا صحابی نے. فرمایا کس سے؟ تابعی سے. فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو نے جواب بھی کیا خوبصورت دیا حضرت مجاہد نے. جواب یہ دیا کہ احبک الذی احببتنی لہ، آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اللہ کرے آپ سے وہ ذات محبت کرے جس ذات کی خاطر آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں. احبک الذی احببتنی لہ، جس ذات کی خاطر آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں اللہ کرے وہ آپ سے محبت کرے. یعنی میں اگر جواب میں کہوں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ اتنا بڑا صلہ اس محبت کا ہو نہیں سکتا. میری محبت کیا، لیکن میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے جس کی خاطر آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں. کتنا خوبصورت جواب دیا. یہ جواب بھی سکھا دیا اس روایت نے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے، اس کو یہ دعا دینی چاہیے کہ بھائی جس ذات کی خاطر محبت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ ذات تم سے محبت کرے. پھر انہوں نے فرمایا صحابی نے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جب کوئی شخص دوسرے سے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میں تم کو نہ بتاتا. اس لیے کہہ دیا کہ یہ کبھی دماغ میں یہ خیال آنے لگے کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ کوئی دکھاوے کی بات ہے اور محض مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو بتا دیا کہ اصل میں عادت نہیں ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی یا اپنے کسی عمل کا اظہار کرنے کی، لیکن چونکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بتا دیا کرو، اس واسطے بتا رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ لے کہ اس حکم کی تعمیل بتا رہے ہیں اور سچے دل سے بتا رہے ہیں. چنانچہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ جب کسی کو بتانا ہو تو بتا دیں. چونکہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو بتا دیا کرو، اس واسطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ. اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تحاب الرجلان الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه، کہ جب کبھی دو آدمیوں میں محبت ہو آپس میں جس کی فضیلت ابھی گزری تو ان دونوں میں سب سے افضل درجہ اس شخص کا ہے
دونوں میں افضل ترین درجہ، افضل تر درجہ اس کا ہے جس کو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت ہو، یعنی جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی اور اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس واسطے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں کہ میں محبت زیادہ کروں دوسرے سے، تاکہ مجھے فضیلت اور اجر زیادہ حاصل ہو۔ پھر آگے حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص تعلق۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر صحابی سے ایک الگ نوعیت کا تعلق تھا۔ ہر ایک صحابی یوں سمجھتے تھے کہ مجھ سے جتنا تعلق ہے حضور کو اتنا اور کسی کو نہیں، کسی سے نہیں، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو تنہائی میں بسا اوقات ان سے باتیں کی، ان کو یمن بھیجا، یمن کا گورنر بنا کر اس حالت میں بھیجا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب تھا، تو اس وقت یمن بھیجا، روانہ کیا۔ تو جب جانے لگے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سواری پر سوار کیا اور ان کی سواری کی مہار پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر لے کر آئے۔ اب اندازہ کیجئے، سواری کی مہار پکڑ کر ان کو پہنچانے کے لیے آئے۔ محبت بے پناہ تھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب باہر پہنچانے کے لیے آئے تو اس وقت ایک جملہ اور فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ اے معاذ، شاید اب تمہاری ہم سے ملاقات نہ ہو، اور اب آؤ تو تم شاید ہماری قبر پر آؤ۔ اب یہ جملہ ایسے وقت میں چلتے وقت حضرت معاذ کے اوپر، اول تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہی ایک بڑی قیامت کی چیز تھی، اوپر سے یہ کہ اب تم سے شاید ملاقات نہ ہو۔ نہ جانے کب سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس فراق کے صدمے کو روکے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہہ پڑا، رونے لگے۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات کے اندر یہ شاذ و نادر کہیں ہوتا ہے کہ آپ کے طرز عمل میں کوئی جذبات کا عنصر نظر آئے، لیکن اس موقع پر روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک میں بھی آنسو چھلکنے لگے ان کو رخصت کرتے ہوئے، اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک حضرت معاذ کی طرف سے شہر کی طرف پھیر لیا، گویا سامنا کرنے سے اعراض کیا کہ کہیں اور زیادہ صدمہ نہ ہو، تو چہرہ مبارک شہر کی طرف پھیر لیا، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جو شخص میری سنتوں پر عمل پیرا ہے وہ مجھ سے قریب، چاہے تو فرماتے تھے، ایک دن فرمانے لگے کہ ایک دن میں اسی طرح سلامت کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کر بالکل جالیوں سے قریب جا کر اور سلامت کر رہے تھے، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید تمہارے دل میں وہ محبت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے، کہ محبت کی وجہ سے یہ قریب چلے جاتے ہیں، بالکل جالیوں سے مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تم ایسے کھڑے رہتے ہو دور۔
تو پتہ نہیں کچھ شقاوت قلب ہے یہ کیا ہے، کچھ اس طرح کا خیال میرے دل میں آ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اس وقت قلب پر یہ القاء ہوا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے، یعنی جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کہہ دو، یہ فرما رہے ہیں کہہ دو کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل پیرا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے ہزاروں میل دور ہو، اور جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ یہ بات فرمایا کہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ آواز محسوس ہوئی، کیونکہ حکم ایک طرح سے جب یہ آواز محسوس فرمائی تھی تو اس میں یہ تھا کہ کہہ دو، تو گویا ایک طرح سے اس بات کی ہدایت تھی کہ یہ پیغام پہنچا دو امت کو۔ اس واسطے میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مواعظ میں اور اپنی تقریروں کے اندر یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن اس طرح بیان فرماتے تھے کہ ایک زائر کے ساتھ ایسا پیش آیا، اپنا حوالہ نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک زائر کو یہ واقعہ پیش آیا، زیارت حضور کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے والے کو یہ واقعہ پیش آیا، یہ کہہ کر مواعظ کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ بات در حقیقت جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمائی تھی وہ اسی کا القاء ہوا حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کے اوپر بھی۔ تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں تو ظاہر محبت کے راز آشنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب بھی، تو ان سے زیادہ محبت کا راز آشنا اور کون ہوگا؟ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرما رہے ہیں آگے وہ یہ کہ یہ تو فضیلت تم نے سن لی کہ بھائی کسی مسلمان بھائی سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن اس محبت کو باقی رکھنے کی فکر بھی چاہیے کہ وہ محبت باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے بکھیڑے اس محبت میں رکھنا ڈال دیں اور کسی وقت وہ محبت ٹوٹ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے وہ تدبیر بتائی کہ جس تدبیر کے ذریعے اس محبت کو پائیدار رکھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اذا احببت اخا فلا تمارہ، جب کسی اپنے بھائی سے محبت کرو تو اس سے جھگڑا نہ کرو۔ اب مشکل یہ ہے کہ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں عربی زبان کے کلمات کا تو ہمارے پاس الفاظ بہت محدود ہوتے ہیں، تو اس واسطے ترجمے میں ہم تمہاری ہی کا ترجمہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ عربی زبان میں میرا اصل میں کہا جاتا ہے وہ زبانی بحث مباحثہ جو جھگڑے کی حد تک پہنچے، یعنی ایک تو جھگڑا ہوتا ہے ہاتھا پائی، اس کے لیے میرا کا لفظ نہیں آتا، میرا کا معنی ہے وہ جھگڑا کہ جو در حقیقت کسی زبانی طور پر دو آدمیوں کے درمیان ہو رہا ہے بحث مباحثے میں، اور مباحثے کے نتیجے میں بحث مباحثے کے نتیجے میں نوبت تو تکرار تک پہنچ گئی، تکرار تک پہنچ گئی، اس کو کہتے ہیں میرا۔ تو فرمایا کہ جب کسی شخص سے محبت ہو تو اس سے بحث مباحثہ نہ کرو، ایسا بحث مباحثہ جو بالآخر لڑائی تک نوبت پہنچا دے۔ یہ بڑے عجیب بات فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے۔ جب دو دوست ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو چونکہ بے تکلف ہوتے ہیں لہذا بعض اوقات کسی مسئلے پر بحث کھڑی ہو جاتی، اس نے ایک موقع اختیار کر لیا، دوسرے نے دوسرا موقع اختیار کر لیا۔ اب یہ بحث جو ہے یہ رفتہ رفتہ پھر بالآخر دونوں کو سخت کلامی تک لے آتی ہے۔ سخت کلامی ہوئی تو اس کے نتیجے میں دل میں بعض اوقات گرہ پڑنے لگتی، جیسے مجھے یہ کہہ دیا۔ اب جب فرض کرو بحث مباحثے کے جوش میں دوسرا آدمی کہے تو بے وقوف ہے، سمجھتا نہیں، تو اب دوسرے آدمی کے دل میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے گرہ پڑ جائے کہ بھئی یہ مجھے حقیر سمجھ رہا ہے یار، تو وہ محبت جو دل میں پیدا ہوئی تھی وہ جاتی رہے گی۔ لہٰذا فرمایا کہ بحث مباحثہ نہ کرو۔ تو پہلی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی نصیحت یہ ہے کہ بحث مباحثے سے پرہیز کرو، اور یہ بلا ہے بہت بڑی بحث مباحثہ۔ اور بعض لوگوں کو بڑا ذوق ہوتا ہے اس کا کہ جب وقت گزاری کے لیے بحث چل پڑتی ہے،
اور اس بحث کے اندر گھنٹے گزار دیتے ہیں بلا وجہ. تو خوب یاد رکھو یہ بحث مباحثہ جو ہے یہ دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراء یذھب بنور العلم. یہ جو مرا ہے یعنی بحث مباحثہ یہ علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے. یعنی اگر فرض کرو کہ کسی سے تمہارا نقطہ نظر کا بھی اختلاف ہے تو اس میں بھی بحث نہ کرو. جب دیکھو کہ موقع ایسا ہے کہ دونوں طرف قبول حق کے لیے آمادہ ہیں لوگ, وہ میری بات سننے کو آمادہ ہے کہ اگر مجھے وہ صحیح بات سمجھ میں آئے گی تو قبول کر لوں گا, اور میں اس کے لیے آمادہ ہوں کہ وہ جو بات کہے گا اگر مجھے صحیح سمجھ میں آئے گی تو میں قبول کر لوں گا, تب تو بے شک بات کرو, اس سے فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر اندیشہ, لیکن جبکہ یہ بات ہے کہ میں تو اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے, وہ اس سے ایک انچ چلنے کو تیار نہیں, میں اپنے موقف سے ایک انچ چلنے کو تیار نہیں. اب جو بحث ہو رہی ہے تو کیا حاصل اس کا؟ اگر آپ نے کسی وقت کو خاموش کر بھی دیا مانے گا تو ہے نہیں وہ, اس لیے کہ طے کیے ہوا ہے کہ میں تو اس موقف سے ہٹنے والا نہیں ہوں, مانے گا تو ہے نہیں. اور تم کو اگر اس نے قائل کر دیا, تم نے طے کر رکھا ہے کہ میں نہیں ہٹوں گا اپنے موقف سے, تو اب خاص حاصل کیا ہوا سوائے اس کے کہ بحث مباحثے کا کہ وقت ضائع ہوگا دونوں کا, اور وقت ضائع ہونے کے نتیجے اچھے دل خراب ہوں گے. تو بحث مباحثے کو بند کرو. اور یہ ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے یہ بحث مباحثہ ایسا پھیل گیا ہے, اور خاص طور سے دین کے معاملات میں لوگ جو ہیں وقت گزاری کے لیے کسی دینی مسئلے کو لے لیا اور اس پر اظہار خیال ہو رہا ہے دونوں طرف, اور بحث چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ در حقیقت انسان کے دل کو تاریک کر دیتا ہے, اللہ بچائے. میرا اور علماء کے لیے بھی حضرت امام مالک نے فرمایا کہ علماء کے لیے بھی یہ میرا جو ہے یہ نور علم کو لے جاتا ہے, نور علم کو ختم کر دیتا ہے. اس واسطے کہ دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا موقف ثابت ہو اور دوسرے کی غلطی ثابت ہو, دوسرے کی تردید ہو, بس اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے. حق کے قبول کرنے کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں. تو بھئی جب حق کو قبول کرنے کو آمادہ نہیں تو علم کا نور کہاں سے آئے گا؟ یہ جو آج کل ہمارے ہاں اصطلاح مشہور ہے مناظرہ, تو یہ اس کی اصل کچھ اور تھی, بن کچھ اور گیا. مناظرہ جو ہے عربی زبان میں, یہ عربی زبان کا لفظ ہے نا مناظرہ, اس کے اصل معنی تھے دو آدمیوں کا اکٹھے بیٹھ کر کسی مسئلے پر مشترک غور و فکر کرنا. مناظرہ نکلا نظر سے, نظر کے معنی غور کرنا, سوچنا. مناظرہ اس میں باب مفاعلہ کے اندر خاصیت ہوتی ہے مشارکہ کی, کہ دو آدمی جب اکٹھے کوئی کام کریں تو اس وقت, تو مناظرہ کے معنی ہوئے دو آدمیوں کا اکٹھے بیٹھ کر غور و فکر کرنا کہ بھئی آؤ ایک مسئلہ درپیش ہے, آؤ تم بھی غور کرو میں بھی غور کروں, تم بھی اس کا کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرو میں بھی کرتا ہوں, اور جو بھی کسی کے اوپر کوئی بات واضح ہوگی وہ دوسرے کو بتا دے گا. تو دونوں بیٹھے کس لیے تھے کہ مشترک غور و فکر کرنے کے لیے, اور دونوں کے دل میں یہ بات تھی کہ جو حق بات آئے گی اس کو میں قبول کر لوں گا. اس کا نام تھا مناظرہ. آج مناظرہ نام اس کا ہو گیا کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہر حالت میں, اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا, اپنی بات منوانا ہر حالت میں, دوسرے کی بات کو گرانا ہر حالت میں. تو کہاں وہ جو یہاں سے اصل مناظرہ چلا تھا اور کہاں یہ؟ اس کے نتیجے میں مناظرے کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مناظرے میں جو ہے وہ حق کا فیصلہ ہو گیا, حق باطل کا. جب مناظرہ ہوتا ہے مناظرے کے بعد وہ کہتا ہے میں جیت گیا, وہ کہتا ہے میں جیت گیا. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو ہرا دیا, وہ کہتا ہے میں نے اس کو ہرا دیا, بس. اور آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں. تو اس واسطے مناظرہ جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوانے میں اشرف السوانے کے اندر بیان فرمایا کہ ابتدائی عمر میں جب میں نیا دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوا تو اس وقت بڑا جوش خروش تھا, تو بہت سے باطل فرقوں کی تردید کے لیے مناظرے کیا کرتا تھا.
اور حضرت بڑے یعنی مشکل قسم کے آدمی تھے، ان سے بحث کرنا آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا. جب بات کرتے تو ایسا مشکل جواب دے دیتے کہ دوسرا خاموش ہو جائے. تو مناظرے فرماتے میں کیا کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس مشغلے میں رہنے کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے، اور اس سے اصلاح کم ہوتی ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے مناظرے کی بھی، لیکن اس وہ خاص حالات میں، لیکن عام طور پر اس کو مشغلہ بنانا اچھا نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد سے چھوڑ دیا یہ مناظرہ کرنا. حضرت نے بالکل ترک فرما دیا تھا. اپنی بات جو ہے وہ پہنچا دو، اگر طلب ہوگی اس کے اندر قبول کر لے گا، نہیں طلب ہے تو ہزار سر مارتے رہو، کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس واسطے فرمایا کہ یہ اس سے کچھ حاصل نہیں سوائے نور علم کے زائل ہونے کی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ محبت ہو تو بحث مباحثے کی نوبت نہ آنے دو. اگر تمہاری بات وہ قبول نہیں کر رہا، خاموش ہو جاؤ. سمجھانے کی کوشش نہ کرو کہ ضرور قبول کریں، اس وقت خاموش ہو جاؤ. پھر جب کبھی ٹھنڈا دل ہو، کچھ ہو، اطمینان کی حالت ہو تو اس وقت سمجھا دو. لیکن مناظرے کی اور مباحثے کی فضا پیدا نہ ہونے دو اپنے محبت کرنے والے شخص کے ساتھ، کیونکہ بالآخر اندیشہ ہے کہ یہ تمہاری محبت کو زائل کر دے گی. تجربہ دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جو محبت کرنے والے ہیں لیکن مباحثے کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا فرمایا ولا تشار، اور اس کے ساتھ تم ایسا معاملہ نہ کرو، بد معاملگی نہ کرو. بد معاملگی کرو گے تو ظاہر ہے اس سے تمہارے تعلقات خراب ہوں گے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ولا تسأل عنہ، اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ نہ کرو. بھئی محبت ہے تمہارے کسی سے، ٹھیک ہے، تو اب تم پوچھتے پھر رہے ہو تمہارے خیال میں وہ کیسا آدمی ہے، اچھا ہے برا ہے. فرمایا کہ یہ پوچھ گچھ نہ کرو. کیوں؟ فَعَسَىٰ أَن تُوَافِيَ لَهُ عَدُوًّا فَيُخْبِرَكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَيُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن سے تم پوچھ رہے ہو اس کے دل میں ان کی دشمنی ہو، اور وہ تمہیں ایسی بات بتا دے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اس کی برائی پیدا ہو جائے، تو اچھے خاصی محبت جو ختم ہو جائے. ہاں کسی وقت کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے جو تحقیق کرنی پڑے وہ کر لو، لیکن بلا وجہ ہر ایک آدمی سے پوچھتے پھرو بھائی وہ کیسا آدمی ہے، تو کیا ضرورت ہے. ویسے بھی تجسس اور کسی کی جوہ میں پڑنا، یہ توہ میں پڑنا یہ پسندیدہ بات نہیں، تو اپنے محبوب کے تجسس میں پڑنا تو اور بری بات. اور بھائی یہ بھی سوچو کہ اس دنیا میں کون ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی نہ ہو. کچھ نہ کچھ خرابی ہے ہر ایک میں. تم کون سے مبرہ ہو خرابیوں سے؟ تو کچھ نہ کچھ خرابی تو ہوگی. تو اس خرابی کا کبھی نہ اگر تجسس کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ خرابی کا علم ہو جائے، اور اس خرابی کا علم ہو جانے کی وجہ سے تمہارے دل میں محبت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو خامخواہ دولت جاتی رہے گی. یہ سمجھو کہ ہوگی کچھ خرابی، میرے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، لیکن مجھے اس سے محبت ہے. تو ہر ایک آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے، تو اس واسطے اس کے عیب کے پیچھے نہ پڑو. یہ سمجھو کہ بحثت مجموعی مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، بس یہ کافی ہے. تو نہ پوچھو. یہ 3 نصیحتیں فرمائی محبت کرنے والوں کو تاکہ محبت برقرار رہے اور پائیدار ہو. آگے اسی آخری باب، اس باب کی آخری حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب اخا للہ فی اللہ قال انی احبک للہ فدخلا جمیعا الجنہ وکان الذی احب فی اللہ ارفع درجۃ لحبہ علی الذی احبہ لہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو للہ فی اللہ، اللہ ہی کے لیے، اور پھر اس سے کہے کہ بھائی میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے.
فدخلا جميعا الجنہ، دونوں جنت میں جائیں گے. کان الذی احب فی اللہ ارفع درجۃ لحبہ علی الذی احبہ لہ، اور جس نے محبت کا آغاز کیا، جس نے پہل کی محبت میں، وہ اس کا درجہ زیادہ بڑا ہوگا اس شخص سے جس سے وہ محبت کرتا ہے. پہل کی محبت میں اس نے، تو پہل کرنے والے کی فضیلت زیادہ ہے اس کے محبوب کے مقابلے میں. لہذا اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ اس راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ آپ ان سب کی مرادوں سے واقف ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ حضرت مولانا رحمت کریم صاحب جو دارالعلوم کے فاضل ہیں اور وہ آج کل بیمار ہیں، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ اور بھی ہم لوگوں کے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو بچے امتحان دے رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اور بھی جو حاجتیں جن جن لوگوں کی ہیں اپنی رحمت سے وہ سب پوری فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك. درخواست کروں گا جناب حضرت مولانا قاری انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك